دیندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، قرآن شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور ایک معجزہ ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا The Holy Quran is a miracle in Islam۔ قرآن دین اسلام کا ایک معجزہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں بہت ساری گائیڈنس، بہت سارے ہدایات دی ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد، کائنات میں انسان کا مقام، اپنے مقاصد کے حصول کے راستے اور ان راستوں کو کس طرح اپنایا جائے، کس طرح حاصل کیا جائے اور کس طرح انہیں پریکٹس کی جائے، ان تمام امور کے بارے میں فنڈامنٹل تعلیمات، بنیادی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں موجود ہے۔ ہمارا جو پورا عقیدہ کا ڈھانچہ ہے، جو ہمارے ایمان کا پورا اسٹرکچر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بنیاد رکھتا ہے، اور ہمارے جو اعمال کی زندگی ہے، جو ہماری پریکٹس کی زندگی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر ہی مبنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے فرمان میں سے ہم ایک اہم فرمان کے بارے میں بات کریں گے، جس سے جیسے کہ ابھی بھی ہم نے اس کا استعمال کیا، اور اس کو استعمال کرنے، اس کو پریکٹس کرنے کا جو رینج ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ ہے صلوات۔ ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ جملہ ہے جو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام کا نام لیتے ہیں تو اس وقت بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنی عبادات میں اکثر اس کو پڑھتے ہیں، جب زمانے کے امام کا ہم ظاہری دیدار کرتے ہیں تب بھی ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، اور ہم مرحوموں کو فیض پہنچانے کے لیے، مرحوموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی ہم امام کی ہدایات کے مطابق اسی جملے کو استعمال کرتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں جو عبادت ہے، جو مسلمان بھائیوں کی نماز ہے، اس کے بارے میں یہی مانا جاتا ہے کہ نماز میں محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا لازمی ہے۔ جب تک محمد و آل محمد پر نماز میں صلوات نہ ہو تب تک نماز کو مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ لفظ صلوات قرآن میں جو لفظ جس کو لوگ نماز کے حوالے سے بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو صلاۃ کہتے ہیں، جو کہ نماز کا لفظ تو قرآن میں استعمال نہیں ہوا، وہ فارسی اور پہلوی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن میں لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، اور اسی صلاۃ کی جو جمع ہے، پلورل ہے، وہ صلوات ہے، جس کے معنی ہے دعا، جس کے معنی ہے رحمت۔ اس کا مطلب نماز بھی لیا جاتا ہے، اور ایک آیت میں، ایک خاص کانٹیکسٹ میں، یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے، جس کو سنگوگ کہتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ کو بھی قرآن شریف میں صلوات کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں صلوات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جسے ہم اپنی زیارت میں، اپنی فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت ہے قرآن شریف کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 میں۔
اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، بالکل جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، صلوات بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، صلو علیہ، تم بھی صلوات بھیجو اس پر، وسلموا تسلیما، اور اس سے اس طرح تسلیم کرو، قبول کرو جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے، یا اس سے اس طرح سلام کرو جیسا کہ سلام کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت ہے قرآن شریف میں جس کی بنیاد پر صلوات پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کو یوں ہی سرسری طور پر دیکھنے سے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، جن کو آج ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر۔ ایک اور مقام پر ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صاحب مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ تو جو خود رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس پر مزید رحمت مانگنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یا اس پہ مزید رحمت نازل کر کے کیا اضافہ ہوگا جو کہ خود رحمت للعالمین ہے۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، اور ہم سے کہا گیا بھئی تم بھی رحمت بھیجو۔ کیا خالق اور مخلوق ایک ہی کام کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو خالق اور مخلوق سب مل کر ایک ہی کام کرتے ہو؟ جو خالق کا کام ہے وہ مخلوق نہیں کر سکتا، جو اللہ دے سکتا ہے، جو فرشتے دے سکتے، وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی امر کے ساتھ، اپنے کسی کام کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود صلوات بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی رحمت لے کر جاتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا تم بھی رحمت بھیجو، ہم اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو محمد اور اس کے آل پہ رحمت بھیج۔ وہ تو اللہ کہہ رہا میں تو کر ہی رہا ہوں، میں تو محمد پہ رحمت بھیج رہا ہوں، فرشتے رحمت لے جا رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر رحمت بھیجو۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اے اللہ محمد اور اس کی آل پہ رحمت بھیج۔ اللہ کہتا ہے بھائی تم بھیجو، ہم کہتے ہیں بھائی تو بھیج۔ عجیب سی بات ہے، یہ کیسا جملہ ہے اور یہ کیسی دعا ہے جس میں ہم اللہ کو وہی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم کرو۔ یہ چند سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر کہیں بھی آل محمد کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن شریف کی یہ آیت جس طرح اتری ہے اور جس طرح قرآن شریف میں ہے، اس میں النبی کا نام ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ آل کا بظاہر اس میں ذکر نہیں ہے۔